یہ بات 2020 کی ہے کہ جب طوفان نوح میں ہر چیز تباہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عرب شریف میں ایک قوم کو پیدا کیا، قوم عاد کو۔ یہ قوم دراز قد، چوڑے جسم، ان میں سے سب سے لمبا 100 گز کا اور سب سے جو ٹھگنا تھا وہ 60 گز کا تھا، اور یہ قوم بت پرستی کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ پتھروں کو تراش کر بت بنایا کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے، اور یہ لوگ اپنے مکانات بھی خود بنایا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام دین کی تبلیغ کا جو کام تھا وہ سر انجام دیتے رہے، مگر ان میں سے صرف ایک گروہ تھا جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، مگر اور سارے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو تکالیف دیتے، آپ کو پریشان کرتے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو آپ کی دعا کے نتیجے میں وہ جو ساری ان کی فصلیں تھی، ان کی زمینیں تھی، جو زراعت تھے، وہ ساری سوکھ گئی، اور یہاں تک کہ زمین بنجر ہو گئی۔ تقریباً 7 سال تک یہ قحط رہا، اور ہر کوئی پریشان، بھوکا پیاسا اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی محبت اور شفقت سے فرمایا کہ اے قوم والو، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ اگر تم اس دنیا کے عذاب سے اور قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کفر چھوڑ دو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ مگر ان سب کے باوجود جو قوم عاد تھی وہ سارے کے سارے آپ کو پریشان کرتے، آپ کو اذیتیں دیتے، اور کہتے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین کو نہ چھوڑیں گے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ اس وقت کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی آفت آئے، تو وہ لوگ مکہ شریف جاتے اور وہاں جا کر اپنی التجا بیان کرتے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، تو ان پر وہ آفت دور ہو جاتی۔ کیونکہ 7 سالوں سے قحط تھا، ہر طرف پریشانی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، شدت تھی، گرمی تھی، اور یہاں تک کہ کئی سالوں سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں مکہ جانا چاہیے اور وہاں جا کر اپنی یہ دعائیں استسقاء کرنی چاہیے تاکہ باران رحمت جو ہے وہ برسے۔ تو ان میں سے 70 لوگ مکہ روانہ ہوئے اور انہیں کہا گیا کہ ہر شخص وہاں بارش کی دعا کرے۔ تو یہ لوگ جب مکہ شریف پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا، اور ان کے لیے ضیافتوں کا اہتمام کیا گیا اور گانے بجانے کا انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ طرح طرح کے کھانے ان کے آگے رکھے گئے، شراب آگے رکھی گئی۔ تو یہ لوگ عیش و عشرت میں لگے رہے، یہاں تک کہ دعا مانگنا ہی بھول گئے۔ اور یہاں دوسری طرف حضرت ہود علیہ السلام دعا فرماتے کہ یا اللہ مجھے ان کے ظلم سے بچا لے، میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر فلاں پہاڑ پر جاؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ ان پہاڑوں پر چلے گئے، اور آخری بار حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی اور فرمایا کہ اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی ان قریب آئے گا۔ اور وہ لوگ اتراتے، یہاں تک کہ وہ کہتے من اشد منا قوتن، یعنی کون ایسا ہے اس زمین پر جو ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے فرما دیجئے اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، نہ پھر جاؤ تم گناہ گار ہو کر۔ جب قوم عاد نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے فرشتو، وہ سور جو کہ قیامت کے روز پھونکی جائے گی وہ قوم عاد پر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل کی، قوم عاد نے تیاری شروع کر دی۔ وہ 3 پہاڑوں کے درمیان میں جا کر کھڑے ہو گئے، ایک پہاڑ دائیں جانب، دوسرا بائیں جانب، تیسرا سامنے سے، اور یہاں تک کہ اپنی ٹانگوں کو گھٹنوں تک انہوں نے زمین میں گاڑ لیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بادل آ رہے ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کتنی ٹھنڈی ہوا ہے، لگتا یہی ہے کہ اب بارش برسے گی۔ اچانک سے ایک زوردار آواز آئی رعد کی، کہ جس کا حکم قرآن میں آیا، تو وہ اس قدر زور سے تھی کہ جو مکانات تھے، ان کے جو گھر تھے اور ہر چیز رعد کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئی، یہاں تک کہ قوم عاد وہیں غرق ہو کر تباہ ہو گئی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس طوفان کے آنے سے پہلے
اپنے بیت مبارک سے اپنے ارد گرد نقشہ بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اور ان کی قوم کو بھی ذرا برابر اس طوفان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ سچ کہا گیا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اس طوفان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور آپ کو بڑے احترام سے بڑے ادب سے آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے کافی عرصے کے بعد جب آپ رحمت للعالمین حیات النبی کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایک وادی سے گزرے، اور وہ یہی وادی قوم عاد کی تھی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جلدی سے اس وادی سے گزر جاؤ، اور یہاں تک کہ کوئی اس وادی سے نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اور یہاں کوئی بھی نہ رکے۔ انہوں نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ تھا وہ جلدی سے اس بستی کو پار کرتا ہوا گزر گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جو کوئی غرور کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ امید ہے یہ ہماری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔